روات کے گاؤں بنگڑیل اور کولٹانہ میں برادری کے دو گروپوں میں دشمنی دوستی میں بدل گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی ملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا بادشاہ ہے، جسے چاہتا ہے عزت سے نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور زندگی موت کے فیصلے بھی اللہ کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب میں کسی کے لیے موت کا فیصلہ کروں تو کوئی اس کو زندگی نہیں دے سکتا، اگر میں زندگی کا فیصلہ کروں کوئی موت نہیں دے سکتا، اگر میں کسی کے لیے عزتوں کے تاج کا فیصلہ کروں اور ساری کائنات مل جائے اور اس کو ذلیل کرنا چاہے، اللہ فرماتا ہے اس کو ذلیل نہیں کر سکتا۔ اور اگر اللہ چاہتا ہے کہ میں کسی کے لیے ذلت کا فیصلہ کروں پھر ساری کائنات مل جائے اور اس کو عزت دینا چاہے تو نہیں دے سکتی۔ ساری کائنات پر تنہا تنہا اللہ کا فیصلہ ہے۔ لاکھوں سلام کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جنہوں کو اللہ نے پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنایا، خاتم النبیین بنایا، اور اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نبی کے ہم سارے امتی ہیں۔ ایک دفعہ درود سارے پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد النبی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ بھائیوں یہ بڑی بابرکت محفل ہے، جیسے بھائی شہزاد نے سارا وہ احاطہ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب خیر کے فیصلے ہوتے ہیں اس میں اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اور شر کے فیصلے میں شیطان کا ہاتھ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کہا، اے میرے صحابہ میں تمہیں نماز روزہ اور نفل سے کوئی افضل چیز نہ بتا دوں؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیں۔ فرمایا دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دینا یہ نماز روزہ اور نفلی عبادت سے افضل ہے، یہ نفلی نماز سے افضل ہے۔ یہ صلح کا معاملہ جو اللہ کو بڑا پسندہ فرماتے ہیں، دو بھائیوں کے درمیان اگر جھگڑا ہو جائے تو پھر اس کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ کام تو اللہ کی ذات کرتی ہے، لیکن اللہ نے دنیا میں کچھ لوگوں کو پیدا کیا ہے اور لوگوں کے دلوں میں یہ خیال ڈال دے کہ تم میرے اس بندے کے پاس جاؤ وہ تمہارے مسئلے حل فرمائے گا۔ جیسا کہ خطہ پوٹھوار کے اندر حاجی نواز کھوکھر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ان کو یہ بات پتہ چل جاتی تھی کہ فلاں قبیلے کے بندے فلاں علاقے کے بندے، کیونکہ پوٹھوار کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری شخصیوں کو بڑی ساری عزت عطا فرمائی، اس میں حاجی نواز کھوکھر صاحب کو اللہ نے بڑی عزتیں عطا فرمائی۔ جب تک ان کی زندگی رہی اللہ نے ان کے شملے کو اونچا رکھا۔ اس کی یہ وجہ تھی کہ وہ اللہ کی مخلوق سے بڑی محبت فرماتے تھے، تو انہوں نے جب ایسا کوئی کام آ جاتا تو وہ جیسے وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ میں کہ از خود نوٹس، تو وہ از خود نوٹس لے لیتے تھے کہ فلاں بندے کو فلاں کا کیا مسئلہ ہے میں حل کراتا ہوں، وہ ایک پل کا کردار ادا کرتے تھے۔ تو آج مجھے وہ بھی دلی خوشی ہے کہ یہ جو اولادیں ہوتی ہیں نا یہ ماں باپ کی ترجمان ہوتی ہیں، یہ ماں باپ کی عکاسی پیش کرتی ہیں۔ اچھی اولادیں جو ہے نا وہ ان کے ترجمان کے طور پر کھڑی ہوتی ہیں۔ تو آج جناب بھائی سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، ہمارے بڑے بھائی حاجی افضل کھوکھر صاحب، انہوں نے کلیدی کردار ادا کیا ہے، اور باقی بھی جو معززین علاقہ ہیں، کوٹانہ سے ہیں، ہمارے گاؤں سے ہیں، ہماری برادری سے ہیں، دیدہ سب لوگوں نے بڑا اچھا کردار ادا کیا ہے۔ تو صلح سے بہتر کوئی بات نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے اگر جھک جانے سے اور عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گٹ جائے تو قیامت والے دن تم مجھ سے لے لینا۔ قیامت کا دن بڑا سخت ہوگا میرے بھائیوں، باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، ماں بیٹی کے کام نہیں آئے گی، جو ساری دوستیاں دوستوں کے کام نہیں آئیں گی، کوئی کسی کو وہاں کچھ نہیں کرے گا۔ فرمایا یہ، اور ایک جگہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حق پر ہے اور اس لیے جھگڑا چھوڑ دیتا ہے کہ جھگڑا نہ ہو، تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا اس کا مفہوم ہے میں کل قیامت والے دن اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت کے بیچوں بیچ اللہ سے اس کو ایک محل دلواؤں گا، میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ ہو چکا ہے، ٹائم کم ہے، بڑا مختصر بھائی صاحب نے بھی جانا ہے۔
فتح مکہ ہو چکا ہے، اللہ کے نبی تشریف لے کر آ رہے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں 10,000 کا کم و بیش لشکر تھا جو اللہ کے نبی کے ساتھ محو سفر تھا۔ آج کفار مکہ یہ خیال کر رہے تھے جیسے ان کی پرانی رسمیں تھی کہ جو فاتح ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ ان کے گھروں کو جلا دیا، ان کے بچوں کو یتیم کر دیا، ان کی عورتوں کو بیوہ کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میں سب کو معاف کروں گا، جنہوں نے بھی میرے ساتھ زیادتی کی ہے میں سب کو معاف کرتا ہوں۔ اس بات پر پورا عرب کلمہ پڑھ گیا، پورا کلمہ پڑھ گیا۔ تو اللہ کے نبی نے صلح کی ترغیب دی۔ یہ جو صلح کرانے والے لوگ ہیں، اللہ کے نبی کے بارے میں فرمایا یہ جو شخص صلح کراتے ہیں مگر ان کی نیت اللہ کی رضا ہو، ان کی نیت کوئی اور نہ ہو، فرمایا ان کے ہر کلمے پر، ہر بول پر ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب اللہ عطا فرمائے، ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب اللہ عطا فرمائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے صلح کی ترغیب دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو معاف کیا، اور معاف کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ اس کو پسند فرماتے ہیں۔ جب اللہ اپنا تعارف کراتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے، بڑا رحم کرنے والا ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بڑا مہربان ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بس آخری حدیث کا مفہوم چونکہ ٹائم بڑا کم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما ہے اور ارشاد فرمایا یہ دروازہ ہے، اس میں سے ایک شخص داخل ہوگا اور وہ جنتی ہے۔ تو صحابہ کی ساری نگاہیں اس دروازے کی طرف لگ گئی کہ وہ خوش نصیب کون ہے جس کے لیے اللہ کے نبی دنیا میں جنت کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں۔ تو ایک صحابی داخل ہوئے، وضو کا پانی ان کی داڑھی مبارک سے ٹپک رہا تھا، تو سب نے ان کو حسد بری نگاہوں سے دیکھا۔ دوسرے دن اللہ کے نبی تشریف فرما ہے، پھر ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ایک شخص داخل ہوگا اور وہ جنتی ہے، پھر نگاہیں وہاں گئی، پھر وہی شخص داخل ہوئے، اسی طرح ان کا وضو کا پانی ٹپک رہا ہے۔ تیسرے دن پھر بشارت تا فرمائی، فرمایا ایک شخص داخل ہوگا اور وہ جنتی ہے۔ اب تیسرے دن صحابہ نے کہا آج کون ہوگا؟ آج پھر وہی شخص تھے، اسی طرح ان کے چہرے سے پانی ٹپک رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، فرمایا کہ میں ان کا عمل دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سا عمل کرتے ہیں جس عمل کی وجہ سے اللہ کے نبی ایک دفعہ بشارت عطا فرما دیتے تو بڑی تھی، 3 دفعہ اللہ کے نبی نے بشارت عطا فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر ان کے گھر تشریف رکھا، بابا جی میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں، تو کہا بن جاؤ۔ تو رات کا ان کا عمل دیکھنا چاہتے تھے، کہا کوئی خاص عمل؟ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے کوئی خاص عمل نہ دیکھا، بس عام سی ان کا نماز پڑھی، تھوڑا سا ذکر اذکار کیا اور سو گئے۔ جب کروٹ بدلے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ استغفار یہ بات کرتے اور صبح تہجد پڑھی، تو انہوں نے دل میں خیال کیا اس سے تو بڑے میں عمل کرتا ہوں، اس سے زیادہ تو قرآن میں پڑھتا ہوں، اس سے زیادہ تسبیحات میری ہیں، اس سے زیادہ میں جہاد میں شرکت کرتا ہوں۔ دوسرے دن دیکھا پھر کچھ نہیں، تیسرے دن دیکھا پھر وہی۔ جب جانے لگے تو کہا بڑا میاں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ایک میری مشکل آسان فرمائیں۔ فرمایا بتاؤ۔ فرمایا ایسے اللہ کے نبی نے 3 دفعہ آپ کو بشارتیں عطا فرمائی ہیں، آپ اپنا کوئی عمل بتا دیں۔ فرمایا بیٹا میرا یہی عمل ہے۔ کہا کوئی خاص عمل؟ وہ جان لے، کہا رک جاؤ، ایک خاص عمل ہے، جو میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے رات سونے سے پہلے میں اس کو معاف کروں، اور میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کوئی حسد نہیں ہے، کوئی کینہ نہیں ہے، کوئی بغض نہیں ہے۔ فرمایا اللہ اکبر، آپ کا یہ عمل آپ کو جنتوں کی بلندیوں پر لے کر چلا گیا۔ تو میرے بھائیوں ہم سارے بھائی ہیں، یہ کوٹانہ ہو گیا، یہ روات ہو گئی، یہ سارے یہ یقین کر لیں کہ یہ سارے ہم بھائی بھائی ہیں۔ اللہ کے نبی فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اور فرمایا سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ جی اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے، اور فرمایا سب سے زیادہ جہنم میں جانے والی جو چیز ہمیں لے جائے گی وہ یہ زبان ہے۔ زبان کا تیر بڑا سخت ہوتا ہے میرے بھائی، زندگی بڑی مختصر ہے، اس کو خوشیوں کے ساتھ بانٹے۔ بڑی آج کچھ نصیب دن ہے،
بڑا زبردست دن ہے کہ آج اللہ پاک نے 2 فریق صدقے دل سے انشاءاللہ ہم اپنی نیت کو ظاہر کرتے ہیں کہ جب تک زندہ رہیں گے انشاءاللہ اس معاہدے پہ آپ کو گواہ بھی بناتے ہیں اور پہلے اللہ کو بناتے ہیں، انشاءاللہ ہم قائم رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ فرماتے ہیں کہ معاہدوں کو رعدوں کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا۔ اور جناب یہ راجہ آزاد صاحب انکل ہیں ہمارے، جناب راجہ زید آزاد صاحب، اور ان کے ساتھ چودھری شفیق صاحب، انہوں نے بھی بڑا اچھا کردار ادا کیا۔ چودھری شفیق صاحب نے بھی ماشاءاللہ اس علاقے کے لیے سارے معاملات کے بڑا اچھا کردار ادا کیا ہے۔ تو میری اللہ سے دعا ہے اللہ ان محبتوں کو ہمیشہ قائم رکھے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ نفرتوں کو محبتوں میں تبدیل کر دے، اور اللہ کے آگے یہ کوئی بعید نہیں ہے، اللہ ہماری نیتوں کو بھی یا اللہ صاف و شفاف کر دے، اور یا اللہ اس پوری مجلس کے اندر سے خیر و برکت کے فیصلے فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ بزرگ پرویز صاحب، راجہ آزاد صاحب، زاہد صاحب، حسین مغل صاحب، طالب بخش صاحب، قاسم نعیم صاحب، شاہد بھائی، شہزاد بھائی اور دیگر جو حضرات اس محفل میں موجود ہیں، آپ سب کو السلام علیکم۔ آج کی اس محفل کے پروکار اور بابرکت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں۔ ماشاءاللہ حاجی صاحب نے جو قرأت کی، قرآن پاک کی تلاوت کی، نعت رسول مقبول جو انہوں نے کی، اور اس کے اندر بہت ان کی آواز میں کافی چاشنی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کلام پاک پڑھنے کا ثواب دے۔ جو گفتگو یہاں پر شہزاد بھائی نے کی، بڑی دلیل کے ساتھ انہوں نے کی، ایک پس منظر بھی انہوں نے پیش کیا، اور راجہ آزاد صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں، جٹ کے انداز میں انہوں نے آج کی اس محفل کا جو مقصد ہے یہاں پر اکٹھے ہونے کا، اس میں اپنے دل کے اندر ان کی جو گفتگو تھی وہ انہوں نے بڑے سادگی سے، بڑے پروکار طریقے سے اپنی زبان پر لا کر ہمارے سامنے رکھا۔ آپ کے شکریہ۔ اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ دونوں فریقین کے مابین کسی بات پر آپس میں ایک چپکلش پیدا ہوئی۔ میرے مرحوم والد اللہ تعالیٰ ان کو بخشے، انہوں نے دونوں فریقین کو ساتھ بٹھایا، انہوں نے کوشش کی، انہوں نے صلح کروائی۔ شاید کوئی چیز ایسی رہ گئی ہو، اور شاید میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے، تو یہاں سے اس صلح کے نتیجے میں بھی جو ہم آج ان کو یاد کر رہے ہیں، کچھ چیز رہ گئی ہوگی جو ہم واپس ان کو دکھا رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ دونوں فریقین آپس میں اس دفعہ جو ایک دوسرے کے ساتھ دوبارہ اثر نو باہمی محبت کا، آپس میں تلخیاں بڑھانے کا جو رشتہ ایک دفعہ پھر استوار کرنے جا رہے ہیں، وہ اس پر قائم رہے گا۔ شہزاد بھائی ذرا فائل کی جب میں یہ تحریر پہلے دیکھی، یہاں پر ماشاءاللہ بہت خوبصورت دینی حوالہ جات بھی دیے گئے، گفتگو بھی ہوئی۔ جب میں اس تحریر کو پڑھ رہا تھا تو اس میں سب سے پہلا اس کا جو پیراگراف ہے، اس میں فریقین اول، فریقین دوم، اور اس کے بعد جو پہلی صدر ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہے۔ ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی بہت عرصہ پہلے، اس نے بڑی پرمغز اور بڑی حکمت والی بات کی، سادہ سا آدمی تھا۔ اس نے کہا ذات خداوند پاک سے میرا تعارف مجھے اس ذات کے بارے میں بتلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں تو اس روشنی سے نہ واقف تھا، مجھے تو روشنی دینے والے، وہ رستہ دینے والے، میں ایمان لایا محمد پہ تو محمد مجھے آگے لے گیا اور اللہ پر ایمان لے گیا۔
تو گزارش یہ ہے کہ صدر نے تحریر کر دیا ہے، میں توقع کرتا ہوں دونوں فریقین سے کہ وہ اس نام کی لا لیں۔ مرزا شاہد صاحب سے بہت قریبی تعلق ہے، بھائی ہیں میرے، زاہد صاحب سے قریبی تعلق ہے۔ ہم جتنے احباب جنہوں نے سب نے کوشش کی کہ اس سارے معاملے میں ایک مثبت کردار ادا کیا جائے، آپ کے درمیان تلخیاں ختم کی جائے، خدا را ہم میں سے کسی کی لاج نہ رکھیے گا، لاج رکھنی ہے تو محمد کے نام پہ رکھیے گا جس کے اوپر آج آپ لوگ صلح آپس میں کرتے ہیں۔ ہم یہاں پر جو لوگ سارے موجود ہیں، ہم گواہی اس چیز کی دے رہے ہیں، ہم یہاں پر گواہی دینے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ آج آپ کے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں کوئی تلخیاں نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی شاید جب آپ بیٹھے کھوکھر مان پہ، میرے مرحوم والد وہاں پر موجود تھے، اسی طرح کی میں اخذ کر سکتا ہوں کہ گفتگو ہوئی ہوگی، اور اس گفتگو میں تو شاید کمی رہ گئی ہو، دلوں کے حال تو اللہ تعالیٰ ان سے واقف ہے۔ اور راجہ آزاد صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی۔ ہمارا آپس میں جو ماحول ہے، ہم نے بس ایک دفعہ اگر کسی بات پر ہم کھڑے ہو گئے تو بس کھڑے ہو گئے۔ اب ایسے اگر دوبارہ اتنے بڑے مجمع میں بیٹھ کے خدا نخواستہ اگر دوبارہ کوئی بات ہوتی ہے تو وہ ہم سب لوگوں کے لیے بہت ہی باعث تکلیف ہو۔ تو میں یہ دعا گو ہوں، دلی طور پہ دعا گو ہوں کہ دونوں فریقین ہمیشہ مجھے اپنے ساتھ پائیں۔ انشاءاللہ کسی بھی جگہ اگر کوئی تکلیف پیش آتی ہے تو وہاں پر میں ان کے لیے موجود رہوں گا، میرے چاچا موجود رہیں گے، جو اس محفل میں لوگ موجود ہیں، جو معززین علاقہ موجود ہیں، وہ ان کے لیے موجود رہیں گے۔ بہتری اسی میں ہے، علاقے کا امن اسی میں ہے کہ ہم سب آپس میں مل کر ایک دوسرے کے ساتھ چلیں۔ زندگی جتنی مرضی ہے لمبی ہو، ہے بہت قلیل اور محدود سی۔ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اس زندگی میں ہم کسی کا دل نہ دکھائیں، اور اگر کسی کا دل دکھ گیا ہے ہم سے غیر ارادی طور پہ یا ارادی طور پہ، اس اپنی کی گئی، اگر اس میں اپنا بھی کوئی قصور ہے تو اس کو انسان تسلیم کرتے ہوئے آگے بڑھے، اپنے معاملات ٹھیک کرے، کوئی پتہ نہیں کس وقت قضا کا وقت آتا۔ تو میں آپ سب تمام حضرات کا ممنون ہوں کہ آپ نے اپنے دل ایک دوسرے کے لیے صاف کیے۔ تمام معززین علاقہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس کے اندر اپنا مثبت کردار ادا کیا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس معاہدے میں، اس راضی نامے میں برکت ڈالے، اور ہم سب تمام حضرات آپ کے لیے دعا گو رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ مجھے پوری امید ہے، میری جو گفتگو ہوئی زاہد بھائی سے، شاہد بھائی سے، میں نے اس میں محسوس کیا کہ واقعی دونوں جو فریقین ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تلخیاں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے کہ جب بھی تم آپس میں کوئی کسی چیز کا ایگریمنٹ کرو تو اس کو تحریری شکل دے دو۔ ہم نے تحریری شکل دی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ اس خیر و برکت کے کام میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور ہمیں مشکلات اور آفتوں سے اور لوگوں کے اگر کوئی منفی رول پلے کرتا ہے تو ان کی آفت سے بھی ہمیں بچا کے رکھے۔ بہت بہت سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، جناب حاجی افضل کھوکھر صاحب کا خاص طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس تقریب میں خاص طور پر شرکت کے لیے تشریف لائے۔ اس کے بعد میں جناب پیر سید حسنین کاظمی صاحب، جناب چودھری جاوید افضل صاحب، جناب حسین بخش مغل صاحب، قاسم حنیف صاحب، قادر بخش مغل صاحب، جناب
راجہ محمد آزاد صاحب، جناب زید آزاد صاحب اور دیگر تمام رفقا، تمام عزیز و اقارب، تمام برادری، تمام گاؤں سے جو افراد شریک ہوئے، ان تمام افراد کو تہہ دل سے میں خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کے آنے پہ اس مبارک تقریب میں شرکت کے لیے ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ فریقین کی ناراضگی کے علاوہ راجہ آزاد صاحب، میرے دادا نے 4 الیکشن لڑے، چاروں الیکشن میں وہ ہمیشہ ان کے دائیں بازو کے طور پہ کھڑے رہے۔ اس کے بعد کچھ غلط فہمیوں کی بنیاد پہ ہمارے بھی ان کے ساتھ کچھ اختلافات تھے۔ آج نہ صرف یہ فریقین کے درمیان رضنامہ ہوا، بلکہ وہ بھی تمام اختلافات جو ہمارے اور ان کے درمیان تھے، جو ہمارا ایک گھر تھا ہمیشہ، وہ بھی ختم ہوئے۔ اور ہمیں انتہائی خوشی ہے کہ راجہ آزاد صاحب ایک طویل عرصے کے بعد ہمارے گھر تشریف لائے۔ میں ان کو خاص طور پہ خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کو مائک دیتا ہوں کہ وہ اپنے چند الفاظ سے ہمیں نوازیں۔ بھائی صاحب سب بھائی ہیں، کوئی بات نہیں، یہ بڑے بڑے اچھے لوگوں میں اختلاف بڑھ جاتے ہیں تو ہم تو کوئی چیز نہیں ہے، تو بڑا اختلاف ہے بھی نہیں ہے۔ ہماری برادری ہے، یہ ہمارے قریبی برادری ہے، ہمارے خون ہے، یہ ہماری برادری ہے، اور انشاءاللہ جناب ہم ان کا قدر کریں گے اور کرتے رہیں گے۔ سابق وائس چیئرمین راجہ شہزاد ایڈووکیٹ کے ڈیرے میں جرگہ منعقد ہوا۔ جرگہ کی سربراہی سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر اور معروف شخصیت افضل کھوکھر نے کی۔ راضی نامہ پر دونوں جانب کے سرکردہ افراد نے دستخط کیے۔ صلح کے لیے سابق کونسلر راجہ پرویز، سابق وائس چیئرمین راجہ شہزاد جاوید ایڈووکیٹ نے کوششیں کیں۔ متحرک گروپوں کے افراد معاہدہ کے بعد آپس میں گلے ملے۔ راجہ شہزاد جاوید نے آنے والے معززین کا شکریہ ادا کیا۔ جرگہ کے آخر میں معاہدے کی پاسداری اور علاقہ میں امن و امان کے لیے دعا کی گئی۔ شرکاء کو عشائیہ بھی دیا گیا۔ دیکھتے رہیے خبرنامہ ٹی وی، پڑھتے رہیے خبرنامہ میگزین۔ عکاسی راجہ ساجد، ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ۔